لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ واجب الاحترام حضرت مولانا عبدالغفور صاحب محتوی مدرسہ پال دامت برکاتہم علیہ اور میرے بڑے حضرت مولانا یوسف صاحب نانگرولی دامت برکاتہم اور میرے محسن خاص حضرت مولانا عباس صاحب خانپوری دامت برکاتہم، دیگر یہاں کے اور اطراف جوانب سے آئے ہوئے معزز معکر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 24 مئی سن 2007 یہاں پال گاؤں میں ہمارے محبت رکھنے والے جناب حافظ شبیر صاحب خان، جن کی مخلصانہ دعوت پر ان کے فرزند ارجمن شاہ نواز خان، جن کی شادی کے عنوان پر یہاں پر حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ شادی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک شادی ہوتی ہے، ایک شادی ہوتی ہے، وہ 3 نقطوں کے ساتھ ہوتی ہے تو شادی ہے، اور بغیر نقطوں کے ہو تو شادی ہو جاتی ہے۔ اشارہ ہے اس میں کہ شادی دراصل میں وہی شادی ہے جو سادگی کے ساتھ ہو، جس میں ڈھول تاشے رنڈیوں کا ناچ گان، اور آج کل تو مسلمان ماشاءاللہ اسٹیج بناتا ہے اور گانوں کو اسٹیج پر بٹھا کر بے حیائی کے ساتھ اپنی نوجوان لڑکی کے سارے نظارے دیکھ رہا ہے۔ آج کل شادی نام آتا ہے تو تصور یہی ہوتا ہے کہ اس کو مسلمان کی شادی کہتے ہیں۔ میں ہمارے حافظ شبیر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے واقعے میں شادی کو سادی رکھی، اور دوسری جگہ پر شادی برائیوں اور گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک انسان کے لیے نہیں پوری بستی کے لیے جتنے لوگ باہر سے آتے ہیں تمام کے لیے گناہوں کا ذریعہ شادی بنتی ہے۔ آج ان کی شادی اس گاؤں کے لیے اور باہر سے آنے والے تمام لوگوں کے لیے گویا دین کی باتوں کو سننے کا ذریعہ بن گئی، اور یہی اس شادی کے کامیاب ہونے کی میں سمجھتا ہوں دلیل ہے۔ اللہ اس شادی کو مبارک فرمائے، کامیاب فرمائے۔ عام طور پر شادی کے موقع پر خطبے میں جو آیات کریمہ پڑھی جاتی ہے
جس آیت کا میں نے خطبے میں بھی سہارا لیا، حق تعالی شانہ نے اس میں تقوی کا ذکر فرمایا۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں یا حق تعالی قرآن میں فرماتے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا وضاحت بھی کریں کتنا ڈریں۔ ڈرنے کا یہ مطلب تو نہیں جیسے انسان شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، کیا رب کو دیکھ کر بھی اس طرح بھاگیں گے؟ جیسے سانپ دیکھ لیا انسان بھاگتا ہے تو کیا اللہ کا قرآن دیکھ کر بھاگیں گے؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن ہی سے ہم پوچھتے ہیں قرآن کریم تو ہی بتلانا کتنا ڈرنا ہے۔ حق تعالی شان قرآن میں فرماتے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اور حق کی بات آئی تو یہ بھی کہہ دوں کہ جیسے ہم جنت میں سب کے بیچ میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خلوت میں تنہائی میں بھی ڈرو۔ یہ نہیں کہ جلوت میں تو جبرائیل بن جائیں اور خلوت میں جائیں تو شیطان کے ابا ہو جائیں۔ ہمارے تقوی کا یہ عالم ہے۔ مسجد میں فرشتے لگتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو اول نمبر کے شیطان ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حق تعالی شان فرماتے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ علماء لکھتے ہیں اپنے اخلاق کو سنوارنا، پاکیزہ بنانا، یہ بھی تقوی میں داخل ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کرنا، اپنے اخلاق کو سنوارنا، یہ بھی تقوی میں شامل ہے۔ اس لیے کہ آج تک تو تنہا زندگی گزار رہا تھا، تنہا ماں باپ ہیں، ماں باپ کو خوش کر لیا، بات پوری ہو گئی۔ لیکن آج جب تو نکاح پر رہا ہے، اب تیرے ساتھ تیری بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، بیچ میں چل رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف جھک جائے، دوسری طرف سے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ نکاح سے پہلے انسان صرف ماں باپ کو سنبھالنا ہے، ماں باپ کو خوش رکھنا ہے۔ اب جب نکاح کے بندھن میں آ رہا ہے تو ماں باپ بھی ہے اور سامنے بیوی بھی ہے، اب دونوں کو سنبھالنا ہے کہ دونوں طرف اعتدال کے ساتھ رہے، کہ بیوی کے ساتھ بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ میں تو اس بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، یہاں کا حال تو مجھے پتا نہیں، لیکن اکثر حالات یہ ہوتے ہیں، ماں باپ کو بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بچہ نکاح کے بعد اپنی دلہن کے حقوق ادا کرتا ہے، اب بیچارہ نئی لایا ہے تو اس کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کبھی ماں باپ کو شکایت ہو جاتی ہے کہ من سب جانو پہنو جانو ہماری بنی تو جو ندی آخو داری ہوش پڑا کر لیں یہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی جس کو لایا اس کے بھی تو حقوق ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باپ ہوتے، اس وقت آپ سسر ہیں، آپ باپ ہوتے اور آپ کی بیٹی جس داماد کو دی ہے وہ داماد اس بیٹی کو نئے کپڑے پہنا رہا ہے اور گھومنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو آپ بحیثیت باپ
اس داماد کو دعائیں دیں گے یا گالیاں دیں گے؟ جی پال والے بولے نا کہ برا لگتا ہے کہ یہ تو پہلے ایسے نکلے جو عورت کا کھینچ رہے ہیں، سب ماں باپ کی کھینچتے ہیں، اور میری طبیعت یہ ہے کہ میں دونوں طرف کھینچتا ہوں، جتنا کھینچا جائے ربر ہے کھینچتے رہیں، جہاں ایسا ہو کہ ٹوٹ جائے گا تو چھوڑ دینے کا۔ یہ بات صحیح ہے۔ اگر میں باپ ہوں اور میری نوجوان لڑکی ہے اور میں نے کسی اور کے حوالے کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ داماد اس کو خوش رکھے۔ تو جب آپ باپ ہیں اور یہ لڑکا آپ کا ہے اور آنے والی عورت آپ کے گھر آ رہی ہے تو اب آپ کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکا آنے والی بہو کو خوش رکھے، تو انشاءاللہ گھر کا نظام برابر چلتا رہے گا، کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اکثر ہمارے حضرت مولانا علی یوسف قاضی رحمت اللہ رحمت واسعہ دارالعلوم کنٹھاڑیا کے نائب محتمم نورنگ والوں کے والد محترم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، امت پر بہت احسان ہے ان کے۔ حضرت جب نکاح پڑھاتے تھے تو نکاح پڑھانے کے بعد یوں کہا کرتے تھے، بھائی یہ جو دلہا ہے اس کو ہم گجراتی میں نوشا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تال میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہم لوگ تو نوشا کہتے ہیں۔ نو کے معنی نیا، نو کے معنی نیا، اور شاہ کے معنی بادشاہ، شاہ کے معنی بادشاہ۔ کیا بن گئے؟ نیا بادشاہ۔ بھائی یہ ہمارے نواز خان کیا بنیں گے؟ شاہ نواز کیا بنیں گے؟ نئے بادشاہ کیا بنیں گے؟ ارے بنیں گے کہ نہیں؟ آپ مت ان کی ماننا ہے، ایسا تھوڑا کہ وہاں حکومت کریں گے، وہ تو عورت پر ہی کریں گے، آپ مت فکر کرو کہ مول صاحب بادشاہ بنا رہے ہیں تو پھر پال میں حکومت چلائیں گے، تو یہاں نہیں آئیں گے۔ کیا بن گئے؟ نئے بادشاہ۔ تو جو نیا بادشاہ بنتا ہے اس کے نکاح میں جو عورت آتی ہے وہ کون ہوگی؟ جی کنیاری ہوگی، کنیاری آئے گی۔ کنیاری سمجھتے ہیں یہ نہیں، وہ گھر میں کام کرنے والی وہ آئے گی نکاح میں۔ بادشاہ کا بھی کنیاری لاتا ہے، وہ تو نئی رانی لاتا ہے۔ کیا لاتا ہے؟ نئی رانی، پرانی بھی نہیں، نئی لاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آج تو نیا بادشاہ بن رہا ہے اور تیرے نکاح میں آنے والی یہ نئی رانی ہے، پنیاری نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گھر پر آ کر یہ پنیاری ہو جائے۔ جس طرح تو اچھے کپڑے پسند کرتا ہے، اچھا کھانا پسند کرتا ہے، اچھا مکان پسند کرتا ہے، جیب میں دو پیسے رہے وہ پسند کرتا ہے، اور دوستوں میں عزت رہے، گھر والوں میں عزت رہے، جب تو یہ ساری چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے تو آنے والے عورت کے لیے بھی یہ تمام چیزوں کو تو پسند کر، کہ اچھا لباس پہنا، اچھا کھانا کھلا، اچھا مکان دے، اچھی سواری ہو، طاقت کے بقدر۔ یہ نہیں کہتا کہ طاقت کے باہر زکات لے کر کرو، طاقت کے بقدر۔ اللہ ہمیں ان چیزوں پر دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں اتنا ڈرو نہ جتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ توحید-سنت.com آج تک تو تیار رہتے تھے، اب ماں باپ کے ساتھ عورت بھی دونوں کے حقوق ادا کرنے، دونوں طرف دیکھنے، ماں باپ کو بھی خوش رکھنے، بیوی کو بھی خوش رکھنے۔ کبھی لڑکا بیوی کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے، تو یہاں بھی وہ فیل ہے۔ تنہا ماں باپ کی طرف جھک جائے تو بھی فیل، اور تنہا عورت کی طرف جھک جائے تو بھی فیل۔ اعتدال میں چلنا ہے تو ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ہے اور عورت کو بھی خوش رکھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. کامل مومن کا معیار بیان کر دیا کہ وہ ہے جس کے اخلاق بات بات میں آستین چلائے، وہ کامل مومن نہیں ہے، بلکہ غصے کے وقت صبر کریں اور غصے کو ضبط کریں، اخلاق کا اظہار کریں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کامل مومن ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور اخلاق کی بات جب حدیث میں آئی تو دیکھو حضور بھی وہی بات کہتے جو میں کہہ گیا، مسجد والی بات نہیں کی کہ جو مسجد میں اچھا ہے وہ اچھے اخلاق والا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائهم. تم میں بہتر وہ انسان ہے جو اپنی بیویوں کے پاس اچھا ہو. کیونکہ جناب وہاں کھل کے رہتے ہیں، مسجد میں تھوڑے بندے ہوئے رہتے ہیں، لیکن گھر میں جاتے ہیں تو کھل جاتے ہیں. کھلتے ہیں کہ نہیں؟ شوہر کو عورت جتنا اچھی طرح جانتی ہے باہر کوئی نہیں جانتا. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا معتقد ہو جاتی ہے، حضرت کہتی ہے، سلام کرتی ہے، عورت جلدی معتقد نہیں ہوتی، وہ جلدی حضرت نہیں کہتی. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، پوری دنیا مانتی تھی. اللہ نے ولایت عامہ اور تامہ دے رکھی تھی، لیکن گھر کا عالم یہ تھا کہ عورت ہر وقت گالیاں دیتی تھی. بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے، جب دیکھو بزرگ کا بھوت سوار ہے، عورت گالیاں دیتی تھی. تو حضرت بھی پریشان تھے کہ اس کو کوئی کرشمہ بتلانا پڑے گا، اس لیے کہ جب تک عورت چمتکار نہیں دیکھتی وہ بھی نمسکار نہیں کرتی. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب سارے بھی محمد برکاتہم کہ ابتدا میں گھر والی بہت پریشان کرتی تھی اور معتقد بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ شیخ ہے. تو ایک مرتبہ میں نے اس طرح رول کیا کہ اس کو ایسا لگے کہ جنات حاضر ہوا، موکل حاضر کرتے ہیں، تو حضرت نے بھی اس طرح کیا. پھر فرماتے ہیں اس روز جو میری حالت اس نے دیکھی کہ ہو جنات سوار ہوا ان کے بدن میں، تو اس روز سے برابر معتقد ہو گئی. یہ تو جنات بھی رکھتے ہیں. آپ لوگ ایسا مت کریے، وہ تو مولانا تھے، آ جائے تو نکالنا بھی جانتے ہیں. تمہارے یہاں آ گیا تو پتہ نہیں کتنے باہو اڑانے پڑیں گے. خواجہ ابو الحسن صاحب بھی فکر میں تھے کہ اس کو کون سا چمتکار بتلاؤں کہ مان جائے. تو ایک مرتبہ بیوی باہر روٹے پر بیٹھی تھی. عورتوں کو بھی یہ بھی عادت ہوتی ہے نا، ہوا کھانے باہر آتی ہے روٹوں پر، اور کھلے سر بیٹھتی ہے بیچاری. بیچاری اس لیے کہتا ہوں کہ مردوں کو فکر نہیں پڑی کہ اس کو نصیحت کرے کہ گھر میں بیٹھ، اس لیے بیچاری کہتا ہوں. اگر مرد صحیح تعلیم دیتے تو یہ اوٹے پر آ کر نہ بیٹھتی. تو بیچاری کیا جانے، وہ تو چہار دیواری میں بند ہے. جیسے ہم پرندوں کو رکھتے ہیں پنجرے میں، اس کو بھی لا کے ڈال دیا ہے. سمجھتے ہیں 2 وقت کی روٹی کھلا دی، کپڑا پہنا دیا، حقوق ادا ہو گئے، چاہے یہ جنت میں جائے کہ جہنم میں جائے. ہم کو کہاں فکر ہے کہ اس کی زندگی بنانی ہے، اور ہمیں اس کو اتنی تعلیم دینی ہے کہ یہ کل جنت میں ہمارے آگے چلے. اس لیے بیچاری کہتا ہوں. حضرت کی عورت باہر روٹے پر بیٹھی تھی تو حضرت نے جو ہے کرامتاً اڑنا شروع کیا، اور اڑتے ہوئے اپنی بیوی کے سامنے آئے تاکہ بیوی دیکھے کہ حضرت اڑ رہے ہیں، اور اڑتے ہوئے پھر اندر آ کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئے.
عورت تھوڑی دیر کے بعد گھر میں داخل ہوئی تو کہا ہاں بس یہی مسلح پہ بیٹھے رہتے ہیں، بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں، ارے بزرگ تو وہ ہوتے ہیں دیکھو وہ ہوا میں اڑ رہے تھے. تو حضرت نے دھیرے سے کہا ارے پگلی وہ نہیں تو اڑ رہا تھا، جہاں وہ کہا کہ نہیں اڑ رہا تھا آپ اڑ رہے تھے اسی لیے تیرے تیرے اڑ رہے تھے. وہ جلدی معتقد نہیں ہوتی. لیکن ایک نسخہ بتلا رہا ہوں، اگر آپ اس کو فرما بردار کرنا چاہیں. ایک نسخہ مفت میں عمل کا ہے، دوسرا خرچ کرنے کا ہے. حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہم علیہ میں افریقہ میں تھا، حضرت کے بیان ہی میں بیٹھا تھا. حضرت نے وہاں فرمایا کہ مجھے میرے شیخ نے اجازت دی ہے، میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی دوسروں تک یہ پہنچاؤ. جب نماز پڑھیں، یہ مفت کا ہے، جب نماز پڑھیں نوافل اور سنت غیر مؤکدہ، سنت مؤکدہ میں نہیں، واجب میں بھی نہیں، فرض میں بھی نہیں، صرف نوافل میں آخری رکعت میں جب دعائیں معصورہ سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا کر لیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا پڑھ لیں. حضرت فرماتے ہیں جو انسان اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی بیوی کو اس کا فرما بردار بنا دے گا. اور اس سے بڑھ کر بات حضرت حکیم اختر صاحب نے لکھی کہ اس دعا کا پڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو صاحب تقوی لوگوں کا سردار بنائے گا. وجعلنا للمتقین اماما کہا کہ متقی لوگوں کا امام بنا تو وہ خود تو صاحب تقوی بنے گا، اللہ اس کو صاحب تقوی لوگوں کا امام اور سردار بنا دے گا. اتنی جامع دعا ہے. پڑھو گے بھائی، اس لیے پڑھو گے تو عورت فرما بردار ہو جائیں. اس نیت سے پڑھیے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ ہمیں بھی صاحب تقوی بنائے، اولاد اور گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور دوسرا جو حکیم صاحب نے لکھا، ماہانہ تنخواہ ہوتی ہوگی آپ کی، کچھ کمائی تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ انگلینڈ افریقہ کی کمائی پر بیٹھے ہیں. اکثر جگہ ہم نے دیکھا بیچارے انگلینڈ میں کوئی ماموں ہے، کوئی خالو ہے، وہ وہاں سے پارسل بھی بھیج رہے ہیں کپڑوں کے اور پیسے بھی بھیج رہے ہیں، جنابیاں وہی پتلون اور ٹی شرٹ چرا کے اوکے توڑ رہے ہیں اور پیسے بھی وہیں سے آ رہے ہیں، کوئی کمائی نہیں کرتے. جوان ہے لیکن اپنی جوانی برباد کر رہا ہے. یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی تعلیم دی ہے کہ دو پیسے کماؤ، محنت کر کے، مزدوری کر کے کماؤ. اس لیے حضرت نے حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہم علیہ نے باقاعدہ شمار کروایا کہ انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی شمار کروائی کہ وطن کی آدھی روٹی اسے مل جائے، جو محنت سے کما رہا ہے، مزدوری سے کما رہا ہے. اس لیے کہ جو روٹی اپنی کمائی کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، اس روٹی میں مٹھاس ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ لوگوں کی جب تنخواہ ہو، ماہانہ عورت کو کچھ روپیے دے دیں آپ کی حیثیت کے مطابق. یہ نہیں کہتا کہ 5,000 دیں، 200 روپیے، 500 روپیے، 1,000 تک آپ اس عورت کو دیں اور یوں کہیں کہ دیکھ یہ تیری ضرورتوں کے لیے ہے، اس کا کوئی حساب تجھے مجھ کو دینا نہیں ہے. وہ جو ہم دیتے ہیں خرچے کے لیے 2-5,000 وہ تو 15 دن کے بعد پوچھتی بھی کہ کیوں کہہ رہی، کوئی بیچو کہ بدو آپ نے کہہ رہی. اس میں ایسا پوچھنا، یہ 2 نسخے آپ استعمال کرو، انشاءاللہ آپ 2-3 مہینوں کے بعد مجھے یاد کرو گے کہ مول صاحب جو بتلا کے گئے تھے اتنا اثر ہے کہ اب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے ٹھنڈا پانی لے کر آتی ہے. یاد کرو گے انشاءاللہ، اس کو آزمائیں. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں جو فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم،
کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے پاس بہتر ہو. دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہے. لَلَا شَمْسٌ شمس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے اے لوگو ایک آسمان کا سورج ہے ایک میرا سورج ہے. آسمان کا سورج کہا جائے ہے حضور کی تشبیہ آسمان کے سورج سے دی جائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آسمان کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے. اس لیے کہ آسمان کا سورج تو صبح میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طلوع ہوتا ہے. میرا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے جسم سے اتنی روشنی پھوٹتی تھی, چہرے میں اتنی چمک اللہ نے دی تھی. کبھی کسی کی گھر میں سوئی گم ہو جاتی, انتظار کرتے حضور تشریف لائے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے کھوئی ہوئی سوئی مل جایا کرتی تھی. حضور کی روشنی سے کھوئی ہوئی سوئی بھی مل جایا کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا سورج جب گھر میں داخل ہوتا ہے یعنی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے ہنستے چہرے سے داخل ہوتے تھے, سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے. اور آج تو جناب کا عزیز حال ہے, باہر جس کو ملتے خوشی سے ملتے. جناب کا ہی حال ہے نا, آج تو جناب کا یہ حال ہے, باہر جس سے ملتے ہنستے چہرے سے ملتے. اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اس طرح چہرہ بناتے ہیں جیسے آج ہی باسی کری پیو. یہی ہے نا, جیسے باسی کری پی کیا ہے. باہر جس سے ملتے ہنستے چہرے سے ملتے ہیں اور گھر میں آتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے. سلام بھی نہیں اور چہرہ اتنا بڑا. بیچاری عورت کیا کرے, دن بھر جس کے انتظار میں بیٹھی تھی اس کے بغیر بے چین رہتی ہے. آپ یاد رکھیں عورتیں کیسی بھی ہو لیکن ان کے دلوں میں شوہر کی بہت محبت ہوتی ہے. بغیر شوہر کے بے چین رہتی ہے وہ. بلکہ عورت کا تو یہ عالم ہے کہ جیسے مچھلی بغیر پانی کے ترقتی ہے یہ بغیر خاوند کے ترقتی ہے. لیکن شوہر ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہے, یہ تو گرمی ہے, گھر کی مرغی دال برابر ان کے یہاں. اللہ ہمیں ان عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو گھر میں اپنی عورتوں کے نزدیک بیٹھے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تعلیم دی کہ جانور پر بھی ظلم نہ کرو, رحم کیا کرو. اس لیے حضور فرماتے اپنی سواریوں کو منبر و محراب نہ بناؤ. سواریوں کو منبر نہ بناؤ کہ آپ گھوڑے پر بیٹھ گئے, اونٹ پہ بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. کہانی بات کرنی ہے, نیچے اتر جاؤ, جانور کا حق ہے, اس کو محراب نہ بناؤ. اسلام کی تعلیم
کہ وہ اسلام جو جانور پر بھی ظلم کرنے سے روک رہا ہے، وہ انسان کہاں اجازت دے گا کہ کسی انسان پر ظلم کرے، چاہے وہ انسان کلمہ گو ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو غیر مسلم ہو، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ذرہ برابر کسی پر ظلم کرو۔ آج بھی ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کی یہ پاکیزگی ہے، یہ طہارت ہے، اور اسلام کی تعلیم کی یہ بلندیاں ہیں کہ اسلام نے تنہا مسلمان کے حقوق بیان نہیں کیے، اس لیے کہ اسلام تنہا مسلمان کے لیے نہیں آیا، اسلام پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آیا ہے، تو اس نے پوری دنیا کی انسانیت کے حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بیان کیے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ جانور پر بھی ظلم کرے۔ تو وہ اسلام تب مسلمان کو معاف کرے گا جبکہ گھر میں رہنے والی عورت پر وہ ظلم کرے۔ حضرت خامنی علیہ الرحمہ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مجدد ملت ہے آج، لیکن ایک ذرا سی بھول پیرانی صاحبہ باہر جا رہی تھی، حضرت مرغیاں پالتے تھے، اب آپ کی صورت میں تو ایسے مکان ہی نہیں کہ مرغی رکھ سکے، یا پال والے رکھتے ہوں گے، حضرت مرغیاں رکھتے تھے۔ ایسے بعض ضعیف حدیثوں میں سفید مرغا رکھنے کی فضیلتیں بھی آئی ہے۔ پیرانی صاحبہ جا رہی تھی تو حضرت کو کہا کہ دیکھو یہ مرغیاں بند ہیں، جب صبح ہو جائے تو ان کو باہر نکال کے دانا پانی رکھ دینا۔ اب اتنا بڑا اللہ کا ولی حضرت بیان القرآن کو لکھنا ہے، لوگوں کو خطوط آ رہے ہیں، ان کا جواب دینا ہے، کہاں یاد رہتا کہ مرغیاں بند ہے؟ صبح ہوئی حضرت معمول کے اعتبار سے بیان القرآن لکھنے بیٹھ گئے، لیکن عجیب حال ہے، لکھنے بیٹھے ہیں لیکن قلم چلتا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کا ولی بھی ہو لیکن ظلم اللہ برداشت نہیں کرتے۔ طائف کا جو منظر میں بیان کرتا ہوں اس میں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی گلیوں میں گئے اور طائف والوں نے جب ستایا اور اتنا ستایا کہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے اللہ کو جا کر کہا اے رب العالمین انتہا ہو چکی ہے، تو کب تک اپنے محبوب کو بے یار مددگار چھوڑے رکھے گا؟ وہاں اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں اے فرشتوں جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں جاؤ، کیونکہ فرشتوں نے درخواست دی تھی کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ طائف والوں کو ہلاک کر دیں، اور فرشتے یوں سمجھتے تھے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں تو محبوب کو ستایا ہے وہ تو بدرجہ اولا دیکھ کر ہی کہے گا کہ ان کو ہلاک کر دو۔ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کو بتلانا تھا کہ فرشتوں جس محبوب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ذرا قریب جا کر دیکھو کہ اس کے سینے میں اس امت کا کتنا غم ہے، قریب جا کر دیکھو، اب تک تو آسمانوں سے دیکھا ہے، اب ذرا طائف کی وادی میں جا کر دیکھو۔ اور علماء نے دوسری بات لکھی کہ جب زمین پر ظلم ہوتا ہے اور ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے کہ حضور تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کی گلیوں میں تنہا ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اللہ نے وہاں پر فرشتوں کو بھیجا تاکہ آنے والی انسانیت سیکھ لیں کہ جب زمین پر ظلم ہوتا ہے ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے بعد اللہ کی مدد دنیا پر اتر آتی ہے، اللہ مدد بھیجتے ہیں۔ پھر اس لیے ہم مایوس نہ ہو، کسی طرح سے ستائے جائیں، ہم یہ مایوس نہ ہو کہ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ کی ذات ہے، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی بیان القرآن لکھنے بیٹھ گئے، بھول گئے، قلم چلتا نہیں ہے، بہت دیر تک سوچتے رہے اے رب العالمین کیا ہو چکا ہے، آج باتیں ذہن میں کیوں نہیں آ رہی؟
बिलाखिर सजदे में गिर जाते हैं। हजरत थानवी रहमत उल्लाह अलैह सजदे में गिर जाते हैं और सजदे में जाकर अल्लाह से तौबा मांगते हैं, ऐ अल्लाह अगर मेरी कोई खता है, कोई भूल है, ऐ अल्लाह मैं माफी मांगता हूं, माफ कर दे। लेकिन जो उलूम का समंदर मेरे सीने में और दिले दिमाग में बहता था, अल्लाह उसको फिर से जारी फरमा दे। ये हजरत सजदे में दुआएं मांगते हैं। आज हम लोग तो खताएं कदम कदम पे कर रहे हैं, लेकिन हमको कभी भी ये शऊर और एहसास नहीं होता कि हम कितने गुनाह कर रहे हैं। हमको नुकसान भी होता है तो दुनिया वालों पर नजर करते हैं कि फुला ने मेरा फुला नुकसान किया, फुला ने मेरी इज्जत पे धब्बा लगाया। हम कभी ये नहीं सोचते कि मेरे गुनाहों की वजह से नुकसान हो रहा है। हम कभी नहीं सोचते। अहलुल्लाह की पहचान में बुजुर्गों ने लिखा कि एक बात यह भी है कि जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई नुकसान होता है, फौरन सजदे में जाकर पहले अल्लाह से तौबा करते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जहां तौबा करते हैं, फौरन अल्लाह ज़हन में बात डालते हैं कि ए अशरफ, मेरी मासूम मखलूक, बेज़बान मखलूक को वहां डब्बे में बंद करी है, उस मासूम मखलूक ने क्या कसूर किया है। हजरत हकीम अख्तर साहब दामत बरकातुहु अलैह लिखते हैं कि हजरत दौड़ते हुए जाते हैं और डब्बे में से मुर्गियों को बाहर निकालते हैं, दाना डालते हैं, पानी रखते हैं। अब जो लिखने बैठे तो फिर वही इल्म का समंदर जारी हो गया। हजरत फरमाते हैं एक अल्लाह का वली और उस पर भी इस मखलूक को सताया, अल्लाह नाराज हो रहे हैं, तो आज मैं और आप 24 घंटे में लोगों को कितनी इज़ाएं पहुंचाते हैं कि नहीं? तो क्या अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा? मेरे भाइयों याद रखो, जो इंसान लोगों की तकलीफों को माफ करता है, इज़ाओं को बर्दाश्त करता है, और जिसने घर में अपनी औरत की तरफ से आने वाली तकालीफ को बर्दाश्त किया, अल्लाह ने इन तकालीफ को बर्दाश्त करने पर बड़े बड़े रुतबे और मरातिब दिए। हजरत थानवी अलैहिर्रहमान एक वाक़िया लिखते हैं कि एक शौहर था, जब खाने के लिए बैठा तो देखा कि सालन में नमक बहुत था। गुस्सा बहुत आया उसको, लेकिन अचानक सोचा कि अल्लाह ये तो मेरी बहू है, लेकिन इसकी जगह पर अगर मेरी बेटी होती और दामाद गुस्से होता तो मैं ये चाहता कि दामाद इसको माफ कर दे। ऐ अल्लाह जा आज मैं भी इसको माफ करवा। जब उसकी वफात हुई, हजरत थानवी अलैहिर्रहमान फरमाते हैं कि जब उसकी वफात होती है, एक अल्लाह के वली ख्वाब में देखते हैं और ख्वाब में पूछते हैं भाई क्या गुजरी? तो कहा भाई मामला बड़ा सख्त था, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मुझको बुलाया और फरमाया कि बंदे गुनाह तो तेरे बहुत हैं, लेकिन तूने एक मौके पर मेरी बंदी को महज इस बुनियाद पर कि ये अल्लाह की बंदी है तूने माफ कर दिया था, जा आज मैं भी तुझे माफ कर रहा हूं। हम माफ करने के जज्बात रखें, चाहे कोई भी हो। घरों में औरतों से कोई तकलीफ पहुंच जाए या किसी बड़ों से छोटों से जिससे भी तकलीफ और ईजा पहुंच जाए, हम माफ करने के जज्बात रखें। और भी बहुत सारे हालात और वाकयात हैं, लेकिन आपका वक्त काफी हो रहा है, आज के बयान को इसी पर खत्म करते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या फायदा फिक्र बेशुकम से होगा, क्या फायदा फिक्र बेशुकम से होगा। हम क्या हैं जो हमसे कोई काम होगा, जो कुछ हुआ हुआ तेरे करम से, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।